قابر، تم کو غفلت میں ڈال رکھا ہے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے نے، یہاں تک کہ تم قبرستان کی ملاقات کر دیتے ہو۔ کلا، ہرگز ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ سوف تعلمون، ان قریب تم کو پتہ چل جائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہرگز ایسے غفلت میں نہیں پڑے رہنا چاہیے، ان قریب تمہارے سامنے آگے کے احوال آ جائیں گے، ان قریب تم کو یقین علم حاصل ہو جائے گا، اور تم ضرور بھی ضرور اپنے آنکھوں سے جہنم کو دیکھو گے۔ پھر یقیناً تم اب یقین کی آنکھوں سے بھی اس کو دیکھو گے، پھر تم سے ضرور بھی ضرور اس دن نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ کل سورہ عصر کی تشریح آپ کے سامنے آئی تھی، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا تذکرہ بھی کیا تھا کہ دو نعمتیں لوگوں کو ایسی حاصل ہیں کہ ان دو نعمتوں کے بارے میں اکثر لوگ دھوکے میں پڑے ہوئے ہیں، ایک صحت کی نعمت اور دوسری فرصت، وقت کی نعمت۔ اور سورہ عصر کا پیغام بھی یہی ہے کہ صحت کی قدر کی جائے اور وقت کی قدر کی جائے۔ صحت اور وقت کی قدر یہ ہے کہ ان دونوں نعمتوں کے حصول کے وقت جتنی آخرت کی تیاری کر سکتے ہیں اس کی تیاری کی جائے، اور یہ دونوں نعمتیں حاصل ہیں، اگر ان کو باقی رکھنا ہے تو نعمت کو باقی رکھنے کا اصول خود قرآن نے بتایا ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کرتے رہوں گا۔ اور یہ دونوں نعمتیں ہم میں سے اکثر کو حاصل ہیں، لیکن جیسا شکر ادا ہونا چاہیے ویسا نہیں ہو رہا ہے۔ رات میں سونے سے پہلے کم سے کم اس بات کا استحضار ہونا چاہیے کہ یا اللہ تو نے مجھے صحت کی نعمت دی ہے جس کی بنا پر میرا دماغ ٹھیک ٹھیک کام کر رہا ہے۔ آج دنیا میں ماں باپ ہو لیکن اگر دماغ صحیح معنوں میں کام نہیں کر رہا تو اولاد بھی پوچھنے کو تیار نہیں ہے۔ اس انسان کے پاس کتنے ہی اسباب اور آلات ہو مگر دماغ صحیح کام نہیں کر رہا تو پھر اس کی کوئی ویلیو نہیں۔ اے اللہ میرے دل کی ایک ایک رگ صحیح کام کر رہی ہے، تیرا شکر ہے۔ اگر ایک رگ کام کرنا بند کر دے انسان صاحب فراش بن جاتا ہے۔ تو جتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہم کو دی ہیں ایک ایک نعمت کا استحضار کر کے اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے تاکہ اس نعمت میں اضافہ ہوتا رہے اور آخرت کی تیاری میں ہم اس کو استعمال کرتے رہے۔ یہ ابھی جو سورت پڑھی گئی ہے پہلی آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ تم کو غفلت میں ڈالے رکھا ہے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے نے، مال میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ جاؤ، عیش و عشرت میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ جاؤ، مکان بنانے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ جاؤ، مال جمع کرنے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ جاؤ۔ یہ قرآن کے الفاظ کا ترجمہ میں اردو میں آپ کو سنا رہا ہوں، حالانکہ اس کے اندر اتنی جاذبیت نہیں ہے جتنی جاذبیت عربی الفاظ میں ہے۔ کس محبت بھرے انداز میں اللہ نے ہماری غفلت کے پردے کو اٹھایا ہے۔ تم کو غفلت میں ڈال رکھا ہے ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانے نے۔ بہت سارے انسان ایسے ہوتے ہیں کہ دنیا کے مشاغل میں اتنے الجھے ہوئے ہوتے ہیں کہ اسی غفلت کی حالت میں قبرستان سے ملاقات ہو جاتی ہے، ایک مرتبہ بھی اس بات کا استحضار نہیں آتا کہ مجھے اپنی زندگی کا حساب اللہ کے سامنے دینا ہے اور اس آخرت کی تیاری کے واسطے اللہ تعالیٰ نے مجھے دنیا کے اندر بھیجا۔ دنیا کے اندر ماں تحتی یعنی کسی کی نگرانی کے اندر کام کرنا یہ تین طریقے سے ہوتی ہے، ایک نوکر بن کر کے کام کرنا، دوسرا غلام بن کر کے کام کرنا، اور تیسرا ہے بندہ بن کر کے کام کرنا۔ ان تینوں چیزوں میں ماتحتی ہوتی ہے۔ نوکر اگر ہم نے کسی کو رکھا ہے اپنے پاس، فار ایگزامپل ہمارے پاس اچھی کار ہے، ڈرائیور کی ضرورت ہے، ہم نے ڈرائیور رکھا، اب اس کا کام ہے کہ وہ ہماری کار ڈرائیو کرتا رہے۔ اب اگر ہم اس سے کہہ رہے میرا بیت الخلا صاف کر دے تو یہ ناانصافی ہوگی۔ جس کام کے لیے اس کو رکھا ہے اسی کام میں اس کو یوز کرنا چاہیے، دوسرے کام اس کو نہیں بتا سکتے۔ اور دوسری ماتحتی کی صورت ہے غلامی۔ غلامی کا آج دور نہیں ہے لیکن پہلے زمانے میں غلام باندیاں ہوا کرتی تھی۔ اب یہ آقا اگر غلام سے کہے کہ میں فلاں صوبے کا تمہیں گورنر بنا رہا ہوں تو وہ گورنر بن جاتا تھا۔
اور آقا یہ کہتا تھا کہ میرا بیت الخلا صاف کر لو تو وہ غلام وہ کام کرتا تھا. تو غلام کا مطلب آقا جو بتائے وہ کرنا. حال بتا ایک چیز وہ نہیں کر سکتا تھا. اگر آقا یہ کہے کہ تم مجھے سجدہ کرو تو غلام یہ کام کبھی نہیں کر سکتا. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. جہاں اللہ کی نافرمانی لازم آ جائے وہاں مخلوق کی بھی فرما برداری نہیں ہوگی. اس لیے کہا گیا ماں باپ کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آؤ. وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا. لیکن اگر ماں باپ یہ حکم دے کہ میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤ تو ان کی اطاعت نہ کرو. تو ماں تحتی دوسری صورت میں بھی ہے سارے کام غلام کرتا ہے مگر اللہ کو ناراض کرنے والے کام نہیں کر سکتا. اس سے معلوم ہوا کہ اگر شوہر اپنی بیوی کو ایسے کام پر مجبور کر رہا ہے جس کام میں شریعت کا حکم ٹوٹ رہا ہے تو بیوی شوہر کے اس حکم کو پورا کرنا اس پر لازم نہیں ہے. اور تیسری ماں تحتی ہے جس کو بندگی کہا جاتا ہے. ہم سب اللہ کے بندے ہیں. بندہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ تیرا حکم سامنے آ گیا بس بات ختم. اب نہ میری عقل چلے گی نہ میرا دماغ چلے گا. بس ہر وقت تیرا حکم میرے سامنے رہے گا. اب اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو بندہ بنا کر اس دنیا کے اندر بھیجا ہے اور ہمارا کام یہی ہے کہ اللہ کی بندگی کرتے ہوئے ہم اس دنیا سے دوسری دنیا جائیں. موت سے کس کو رستہ داری ہے؟ آج ہماری کل تمہاری باری ہے. موت ہر ایک کو آنے والی ہے. خدا کا انکار کرنے والا بھی موت سے انکار نہیں کر سکتا. کتنا بھی بڑا ملحد ہو، دہریہ ہو، ناستک ہو، سائنسداں ہو، لیکن موت کا کوئی انکار نہیں کرتا. قیامت کا تو انکار کریں گے. خدا کے بھی انکار کرنے والے آپ کو مل جائیں گے مگر موت کا انکار کرنے والا نہیں ملے گا. اس لیے کہ وہ آج جس گھر میں رہ رہا ہے اس سے پہلے اس کے باپ دادا اس میں رہا کرتے تھے. تو موت سے کوئی کسی کو انکار نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمارے غفلت کے پردے کو اس آیت کے اندر اٹھایا ہے کہ تم کو غفلت میں ڈال رکھا ہے ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانے نے. واقعتاً صبح سے لے کر شام تک ہمارا جو وقت مال کی کمائی میں دنیاوی تقاضے پورے کرنے میں جو لگ رہا ہے اس وقت کے اندر بہت کم یہ تصور آتا ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کا حساب اللہ تعالیٰ کے سامنے دینا ہے. بہت سارے بندے تو ایسے ہیں جو دنیا سے اس حالت میں رخصت ہو جاتے ہیں کہ دنیا کے ہی تذکیرے زبان پر ہے اور دنیاوی امور میں مشغول ہے اور اسی حالت میں موت آ جاتی ہے. اللہ اس سے ہماری حفاظت فرمائے. بغتے دنیا بغتے مرنے سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اور کچھ بندے اللہ کے ایسے ہیں جن کے سامنے ہر وقت آخرت کا استحضار رہتا ہے. ہمارا حال کیسا ہے؟ کبھی دل میں خیال آتا ہے نہیں آج سے تو مجھے اپنی زندگی کا رویہ بدلنا ہے. مجھے آج سے تو اب نماز کی پابندی کرنی ہے. مجھے آج سے قرآن کی تلاوت کا اہتمام کرنا ہے. مجھے آج سے تہجد کا اہتمام کرنا ہے. مجھے آج سے دعاؤں کا اہتمام کرنا ہے. مگر ہمارا دل ارے آج نہیں سننا یہ سب کل سنیں گے اور کل سے سدھر جائیں گے. یہ نفس اور شیطان ہمیشہ ہم کو یہ دلوں کے اندر یہ بات ڈالتا رہتا ہے اور کل تک سدھرنے نہیں دیتا اور کل آتا نہیں ہے. حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تمہاری قبرستان سے ملاقات ہو جاتی. یہی آزمائش ہے. یہی آزمائش ہے دنیا کے اندر. یہ آزمائش چلتی رہتی ہے اور اگر ہم نفس اور شیطان کے پیچھے چلتے رہے تو کبھی ہم اپنے آج کو نہ کل کو درست کر سکتے ہیں. اس لیے اگر بننا ہے تو آج ہی سے ارادہ کرنا پڑے گا. آج اصلاحی معاشرے کے لیے بھئی معاشرہ تباہی کے دہانے پر ہے. نوجوان تباہی کے دہانے پر ہے. بڑی بڑی تنظیمیں کام شروع کر رہی ہے. بھئی یہ تنظیم کیوں بنی ہے؟ لوگوں کی اصلاح کے واسطے. بھائی صرف آپ پہلے اپنی اصلاح کر لیجئے، لوگوں کی خود بخود اصلاح ہو جائے گی. اصلاح کا ایک ہی طریقہ ہے. آج کے مجلس میں جتنے بیٹھے گئے مجھ سے لے کر آخری فرد تک یہ طے کر لے کہ ابھی سے مجھے اپنی زندگی کو سدھارنا ہے. ایک سیکنڈ کے اندر پورے معاشرے کی اصلاح ہو جاتی. خود سے اگر انسان تیار نہیں ہے پھر اللہ تعالیٰ کا کلام بھی کتنا بھی زور لگائے انسان سدھرنے کو تیار نہیں. تو خود سے اندر سے اپنے آپ کو تیار کرے. بہت سارے بندے ایسے ہیں کہ جن کو ہر وقت آخرت پیش رہتی ہے. وہ واقعہ خود عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لمبے سفر پر ہیں
اور ایک جنگل سے آپ کا گزر ہو رہا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ بکری کا دودھ دے دو، اور پھر کہہ رہے ہیں کہ بکری دے دو، ہم اس کی قیمت دے دیں گے، قیمت اپنے پاس رکھ لینا اور اپنے مالک کو جا کر کے بتا دینا کہ جنگل کے اندر بھیڑیا عام طور پر آتے ہی ہیں، اتنے ریوڑ میں سے ایک بکری کھا گیا تو کیا؟ تو وہ کیا کہہ رہا ہے خادم، میں اپنے مالک کو تو مطمئن کر سکتا ہوں مگر مالک کے مالک کو کیسے مطمئن کروں گا؟ تو ایک جنگل بیابان میں ہے جہاں اللہ کے علاوہ کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، مگر آخرت سے ذرہ برابر غفلت نہیں ہے۔ ایسا اللہ تعالی ہم سب کو ایسے بندوں کے اندر شامل فرمائے، کوئی بھی معاملہ کرنے کے وقت سوچتے ہیں کہ اس کا جواب میں کل قیامت کے دن اللہ کو کیا دوں گا۔ ایک دوسرے کے بھائی کو حق مار کر کے راحت حاصل کر لی اور دل مطمئن ہو گیا، سکون مل گیا، لیکن اس سکون کا بھی حساب اللہ تعالیٰ کو دینا ہے کہ یہ وقتی سکون ختم ہو جائے گا، مگر اس کا حساب دینے کے بعد جو بے چینی شروع ہوگی وہ کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حتی زرتم المقابر، اسی غفلت کے ساتھ تم قبرستان کے اندر پہنچ جاتے ہو، اور ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں بہت سے اپنوں کو ہم نے دفنایا ہے، کفنایا ہے، نہلایا ہے اور قبر کے گہرے گڑھے کے اندر چھوڑ کر کے آئے ہیں، اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ واقعہ ان کے ساتھ ہوا۔ میرے پاس تو ابھی جوانی ہے، میرے پاس تو ابھی صحت ہے، مجھے ابھی مرنا کا کہاں ہے؟ لیکن مرنے کا وقت کسی کا متعین نہیں ہے، اور انسان کب اس دنیا سے دنیا کی طرف چلا جائے کچھ پتہ نہیں چلتا۔ اور سب سے بے وقوف انسان وہ ہے جو اپنے اس ملک سے شاندار قسم کی چیزیں بیچنے کے واسطے دوسرے ملک جائے اور وہاں ان چیزوں کو فروخت کر کے بہت زیادہ نفع کمانا مقصود ہو، مگر وہ دیکھے کہ اس ملک کے اندر کھیل تماشوں کی محفلیں بہت زیادہ چل رہی ہیں۔ اب وہ یہاں سے جو بیچنے کے لیے چیزیں لے گیا تھا وہ ساری اسی میں لٹا دی، اور جب ملک واپس آنے کا وقت آیا تو کچھ بھی نفع نہیں ہے، بلکہ جو مال تھا وہ بھی وہاں ضائع کر کے واپس اپنے ملک آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے صحت جان وقت کے ساتھ اس دنیا کے ملک کے اندر ہم کو بھیجا، کیوں بھیجا ہے؟ آخرت کے واسطے بہترین نفع تیار کر کے پھر ہم آخرت میں جائیں، لیکن اس دنیا کی رنگینیوں کی طرف مائل ہو کر کے، تماشوں کی طرف مائل ہو کر کے، مال کی محبت کے اپنے دلوں کے اندر بسا کر کے سارا سب کچھ، صحت کو بھی اس دنیا کے خاطر برباد کر دیا، وقت کو بھی اس دنیا کے خاطر برباد کر دیا، مال کو بھی اس دنیا کے خاطر برباد کر دیا۔ اب جب آخرت میں جانے کا وقت آیا تب پتا چل رہا ہے کہ میں سب کچھ دنیا کے خاطر ضائع کر کے آیا ہوں، حالانکہ ان سب چیزوں کو تو آخرت کی تیاری کے واسطے مجھے آگے رکھنا تھا۔ اس لیے آج کسی کو قبر سے اٹھا کر کے پوچھو تو جن لوگوں کے واسطے میں نے اپنے پوری جوانی نے پوری زندگی لگاتی، آج وہ بچے مجھے یاد کرنے کو تیار نہیں ہے، مجھے ایک مرتبہ فاتحہ پڑھنے کو تیار نہیں ہے، ایک مرتبہ قرآن کریم پڑھ کر سورہ اخلاص پڑھ کر کے بخشنے کو تیار نہیں ہے۔ آج ہم سب یہ ماجرا دیکھ رہے ہیں، تو ہماری جان، ہمارا وقت، ہماری صحت کن چیزوں کے پیچھے لگ رہی ہے۔ بہت سے اللہ کے بندے وہ ہیں جو اپنے آخرت کا اتنا ذخیرہ کر کے گئے ہیں کہ شاید ان کے مرتبے کو دیکھنے کے واسطے اگر سر اٹھائے تو ہماری ٹوپیاں گر جائے۔ ایسے لوگوں کو ہمیں اپنا رہبر بنانا ہے کہ آخرت کے واسطے انہوں نے کیا کیا تیاریاں کی ہے۔ اب یہ سردی کا موسم شروع ہو رہا ہے، 8 بجے تقریباً سب مسجدوں کے اندر نماز ہو جاتی ہے، زیادہ سے زیادہ 2 گھنٹے پکڑے ہم 10 بجے ہم آرام کر سکتے ہیں۔ 10 بجے سے لے کر اگر صبح 4:30 بجے تک اگر ہم آرام کریں 6.5 گھنٹے تقریباً ہو جاتے ہیں، اور 6 گھنٹے 24 گھنٹے کے اندر نیند کے لیے کافی ہے۔ اگر ہم 4:30 بجے اٹھ جائیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کے 4 حصوں میں سے 3 حصوں میں اللہ کے سامنے قیام اللیل کر رہے ہیں، جبکہ آپ کے پاؤں پر ورم ہے۔ کبھی سجدہ اتنا لمبا ہے کہ اماں عائشہ رضی اللہ عنہا آپ کے ہاتھ پیر پر انگلی مار کر دیکھ رہی ہے کہ آپ کی جان تو پرواز نہیں کر گئی ہے۔ اتنا لمبا سجدہ ہوتا تھا کہ موت کا اندیشہ ہونے لگتا تھا، مگر حضور جب پیر ہلاتے تھے تب اطمینان ہو جاتا تھا۔ تو رات کے 3 حصوں کو اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر گزار دینا جب میرے نبی کے لیے اب آسان ہے، وہ بھی انسان ہے،
تو میرے لیے 4:30 بجے سے اٹھ کر 5 بجے تک 4 رکعت زیادہ سے زیادہ اللہ کے سامنے پڑھنا کیا مشکل ہے. تو ہم سردی کی راتوں سے بھی فائدہ اٹھائے. دن بھی بہت چھوٹے ہیں کہ روزے رکھ کر کے ان کو گزارا جا سکتا ہے. تو یہ وقت ابھی سب سے بہترین وقت ہے، مگر ہمارا یہ وقت کہاں لگ رہا ہے. آج ہمارے کتنے نوجوان ایسے ہیں، آج تو پتہ نہیں ایک رسم ایسی چلی ہے کہ چوراہوں پر بڑے بڑے بینر لگائے جاتے ہیں. میں تو 2 دن سے دیکھ رہا ہوں کہ اتنے سارے ایک ساتھ گم ہو گئے ہیں. لکھتے ہیں گم شدہ کی تلاش. میرا تو جی چاہتا ہے وہاں نیچے لکھو گم شدہ کی تلاش. اتنے سارے گم ہو گئے ہیں، واقعیتاً گم ہوئے. وہ کبھی مجھے مسجد کے اندر نظر نہیں آ رہے ہیں کہ ایک بار آئے، میں ان کو قرآن پڑھاؤں، میں ان کی اتحیات درست کراؤں، میں ان کی نماز درست کراؤں، نماز کے بنیادی مسائل بتاؤں. پرسوں ایک مسئلہ میں نے بتایا تھا کہ اگر آدمی ہر رکعت کے اندر الحمد پڑھتا ہے، الحمد کے بجائے اگر الحمد پڑھ لیا، اس کی ایک رکعت بھی درست نہیں ہوتی، چیز آئے کہ 4 رکعتیں اس کی درست ہو. اس سے اندازہ لگائے کہ قرآن کو بغیر تجوید پڑھنے سے اب 6 سال سے لے کر 60 سال تک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، مگر ایک نماز اس کی درست نہیں ہوئی، اور اسی حالت میں تنہا قبر کے اندر چلا گیا. وہاں اس کے ساتھ کیا حشر ہوگا؟ کون سمجھانے کے لیے آنے والا ہے؟ اور اس ملک سے کسی کو واپسی نہیں ہے، چاہے وقت کا نبی کیوں نہ ہو، وقت کا ولی کیوں نہ ہو. اللہ کا وہ قانون ہے، اللہ کا وہ ضابطہ ہے. تو 70% ہمارے یہاں سماج میں بے دین طبقہ ہے جن کی فکر ہم سب کو کرنی ہے. ان کے حق میں دعا کرے اور ایسی چیزوں کے پیچھے ہم نہ بھاگے. یہ وقت کا ضیاع ہے، حاصل کچھ نہیں ہے. 1-2 دن کی شہرت کے واسطے ایمان والا کبھی اپنی پوری زندگی اس کے پیچھے نہیں لگاتا. ہم تو وہ ہے کہ ہم انتظام کر سکتے تھے کتنے بچوں کو جو اللہ کے پیغام کو فر اپنی زبان سے پڑھے، جو لوگ قوم کی امامت کرے، قوم کی قیادت کرے، قائدانہ صلاحیت ان کے اندر ہو. یہ چیزیں اور یہ جذبات ہمارے اندر پیدا ہونے چاہیے. خیر مجھے یہی کہنا تھا کہ ان 2 صورتوں کا مقصد یہی ہے کہ اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں کو آخرت کی تیاری کے واسطے استعمال کرو، اور دنیا میں مشغول ہو کر آخرت کے تعلق سے جو غفلت کے پردے اپنے دلوں پر پڑے ہیں ان پردوں کو بھی اپنے سے ہٹاؤ. اور ابھی سردی کے ایام چل رہے، راتیں بہت لمبی ہیں، کم سے کم تہجد کا اہتمام کرو. تہجد کی آپ سوچیں گے تو فجر اول وقت میں تکبیر تحریمہ کے ساتھ آپ کو ملے گی. اللہ ہم سب کو تہجد گزار بنائے. اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، وہاں سے توفیق کا فیصلہ ہو جائے پھر انسان کتنا بھی گیا گزرا ہو. لیکن تہجد میں سجدے کی حالت میں ایسے لوگوں کو بھی موت آتی ہے. اللہ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے، بس اندر سے انسان ارادہ کرے مجھے رات میں 10 بجے سو جانا ہے، 4:30 بجے اٹھ جانا ہے. اگر آپ موبائل کا بھی الارم نہیں رکھیں گے، سورہ کہف کی آخری آیت ہے قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ، جو شخص چاہتا ہے کہ اپنے رب سے ملاقات کرے، فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا، اس کو چاہیے کہ نیک عمل کرے، وَلَا يُشْرِكْ بِرَبِّهِ أَحَدًا، اور اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ کر. اس آیت کو رات میں آپ پڑھ لو اور نیت کرو کہ مجھے 4 بجے اٹھنا ہے. آپ بالکل، میرا تجربہ ہے کہ آپ اتنے بجے اٹھ جائیں گے. یہ قرآن کا ایک الارم ہے. اگر موبائل کا انتظام نہیں ہے، الارم کا انتظام نہیں ہے، تو اس الارم کو کبھی استعمال کرے. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، اپنے دلوں کی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور موت سے پہلے قبر کی تیاری، منازل آخرت کے منازل کی تیاری ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے.